آج ہم نا چک بیلی خان پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں چک بیلی خان ایک تعارف کے نام سے۔ جی تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قصبہ کہاں ہے، وہاں کا کلچر کیسا ہے، آج کل کیا ترقی ہو رہی ہے اور آگے کیا امکانات ہیں۔ یہ راولپنڈی کے پاس ہی ہے، تھوڑا دیہاتی سا علاقہ، لیکن سنا ہے کافی تیزی سے بدل رہا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا کہ یہ تبدیلی آ کیسے رہی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس علاقے کے لیے، خاص طور پر جہاں ایک طرف روایتی زندگی ہو اور دوسری طرف سے شہر کا اثر آ رہا ہو۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے یہ جگہ ہے کہاں آخر، مطلب لوکیشن کیا ہے؟ جی جو معلومات ہیں ان کے حساب سے تو یہ راولپنڈی شہر سے کوئی 45-50 کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے، ٹھیک۔ اور یہ چک بیلی راوت روڈ پر واقع ہے۔ یہ سڑک اسے آس پاس کے علاقوں سے جوڑتی ہے، جیسے کہوٹا ہے، کلر سے اداں، مندرا، یہ سب قریبی علاقے ہیں۔ تو یہ لوکیشن کافی اہم ہے نا، مطلب بڑے شہروں سے، خاص کر پنڈی اسلام آباد سے قریب ہونا اور پھر اہم سڑکوں تک رسائی، یہی چیزیں اصل میں اس کی آج کل کی ترقی میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف فاصلے کی بات نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے آنے جانے، سامان کی نقل و حمل، سرمایہ کاری، ان سب کے لیے گیٹ وے بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لوکیشن کا اثر وہاں کے لوگوں پر، ان کی زندگی پر بھی پڑتا ہوگا۔ پہلے تو سنا ہے یہ زیادہ تر زرعی علاقہ تھا۔ جی، روایتی طور پر تو بالکل زرعی قصبہ رہا ہے، لیکن اب شہری رنگ ڈھنگ نظر آنے لگے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو پنجابی بولنے والے ہی ہیں، اور وہاں کی ثقافتی اور جو قبائلی جڑیں ہیں نا، وہ کافی مضبوط ہیں۔ اچھا، کون سی برادریاں ہیں وہاں زیادہ تر؟ معلومات کے مطابق گجر، راجپوت، جٹ، یہ وہاں کی بڑی برادریاں ہیں جن کی اپنی روایات، اپنا ایک سماجی ڈھانچہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات نا قابل غور ہے کہ ایک طرف تو علاقہ اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ مضبوط ثقافتی اور قبائلی شناخت بھی قائم ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ امتزاج ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ جو ذرائع ہمارے پاس، وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ ان قبائلی روایات اور نئی ڈیولپمنٹ میں کوئی خاص ٹکراؤ ہے یا نہیں، لیکن یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ یہ روایت اور جدیدیت کا جو ملاپ ہے وہ اس علاقے کی خاص بات ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ وقت کے ساتھ یہ کیسے نبھتا ہے۔ بالکل، آگے چل کر یہ سماجی تانا بانا ان تبدیلیوں کا کیسے سامنا کرتا ہے، یہ اہم ہوگا۔ اور تبدیلی تو واقعی آ رہی ہے، خاص طور پر اگر ہم ترقی کی بات کریں۔ ایک بڑی وجہ تو وہ راولپنڈی رنگ روڈ کا ذکر ہے نا؟ اس سے کتنا قریب ہے یہ؟ جی، رنگ روڈ سے قربت ایک بہت بڑا فیکٹر بتایا جاتا ہے، وہ جو شہر کے گرد بن رہا ہے بڑا منصوبہ۔ ہاں۔ اس کے علاوہ آس پاس جو بڑی نجی ریئل اسٹیٹ اسکیمیں ہیں، جیسے ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن وغیرہ، ان کا پھیلاؤ بھی وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اچھا۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اسکول کھل رہے ہیں، دکانیں، کاروبار بڑھ رہا ہے۔ مطلب یہ وہ شہری پھیلاؤ والی بات ہے؟ بالکل، یہ شہری پھیلاؤ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ بڑے شہروں کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اس کا براہ راست اثر وہاں کے لائف سٹائل پر، زمین کی قیمتوں پر، مقامی معیشت پر، ہر چیز پر پڑ رہا ہے۔ تو یہ صرف عمارتیں نہیں بن رہی، بلکہ زندگی کا پورا انداز بدل رہا ہے۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اچھا، اب اگر وہاں کی سہولیات کی بات کریں تو کیا کچھ ہے وہاں؟ مطلب روزمرہ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں؟ ہاں، دیکھیں، کئی مسجدیں ہیں، اسکول ہیں، چھوٹے موٹے کلینکس، بازار، یہ سب تو ہیں۔ ٹھیک۔ اور قدرتی خوبصورتی کا بھی ذکر ہے، ہری بھری پہاڑیاں ہیں، چھوٹی ندیاں، وہ ماحول تو ہے۔ لیکن اگر کسی کو اعلیٰ تعلیم چاہیے ہو یا کوئی بڑا علاج کروانا ہو، ہاں، تو اس کے لیے پھر لوگ زیادہ تر راولپنڈی یا اسلام آباد ہی جاتے ہیں، یہ بات واضح ہے۔ تو یہاں ایک چیلنج نظر آتا ہے کہ کیا جو موجودہ سہولیات ہیں وہ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور ترقی کی رفتار کے ساتھ چل پا رہی ہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ سہولیات اور آبادی کی ضروریات میں توازن رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی یہ جو ترقی ہو رہی ہے اس کا قدرتی ماحول پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس پر ہمارے پاس زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ خیر، مستقبل تو روشن لگ رہا ہے، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، وہ رنگ روڈ کی وجہ سے۔ جی بالکل، منصوبہ بند انفراسٹرکچر کی وجہ سے یہ علاقہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کافی پرکشش بنتا جا رہا ہے، ایک ہاٹ سپاٹ کہہ لیں۔
تو کیا لگتا ہے آنے والے سالوں میں یہ بالکل شہری علاقہ بن جائے گا؟ توقع تو یہی ہے۔ اگلے کچھ سالوں میں یہ علاقہ مزید شہری ہو جائے گا۔ اس سے یقیناً معاشی مواقع تو پیدا ہوں گے، نوکریاں آئیں گی، کاروبار بڑھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ سوال پھر آ جاتا ہے کہ کیا چک بیلی خان اس ساری ترقی کی لہر میں اپنی جو تاریخی اور ثقافتی شناخت ہے اسے قائم رکھ پائے گا؟ یا پھر یہ کسی نئے رنگ میں ہی ڈھل جائے گا؟ جی، یا یہ ایک بالکل نیا رنگ اختیار کر لے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چک بیلی خان ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر ہے۔ اس کی لوکیشن، پرانی اور نئی ثقافت کا امتزاج، تیز رفتار ترقی اور مستقبل کے امکانات، یہ سب اسے اہم بناتے ہیں۔ جی، یہ ایک طرح سے ایک چھوٹے سے علاقے کی بڑی کہانی ہے جو ایک بڑے بدلاؤ کے دور سے گزر رہا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جی ضرور۔ کہ جب ترقی کا زیادہ تر زور باہر سے آنے والے بڑے ریئل اسٹیٹ منصوبوں کی وجہ سے ہو، تو چک بیلی خان اپنی اندرونی جو اس کی اپنی خاص ثقافتی اور سماجی شناخت ہے اسے مستقبل میں کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے، یا اسے نئی حقیقتوں کے مطابق کیسے ڈھال سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔